السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ المومنین کی آیات نمبر 68 سے لے کر 74 تک، یعنی فرام 68 to 74 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی، یا یہ اپنے رسول سے کبھی واقف نہ تھے، اس لیے اس سے بدکتے ہیں، یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے، حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے، اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں، اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے، اور وہ بہترین رازق ہے۔ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار مشرکین کے اوپر ایک تبصرہ کیا ہے، اور اس بات پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ یہ کفار مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیوں کر رہے ہیں، ان کو کیوں ایک نبی تسلیم نہیں کرتے۔ کچھ ایسے سوالات اللہ تعالیٰ نے یہاں اٹھائے ہیں جن کا کوئی جواب ان کفار مشرکین کے پاس نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ کیا وہ اس کلام پر غور نہیں کرتے، یعنی یہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن مجید، اس پر غور نہیں کرتے۔ وہ اس بات پر اللہ تعالیٰ تعجب کا اظہار فرما رہے ہیں۔ کیا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو ان سے پہلے اسلاف میں نہ آئی تھی؟ یعنی کفار مشرکین اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس طرح کے نبی پہلے بھی آتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلام ساتھ لاتے رہے ہیں، اور ایسی ہی باتیں کرتے رہے ہیں، نیکی کی طرف بلاتے رہے ہیں، بدی سے روکتے رہے ہیں، آخرت کا خوف دلاتے رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی باتیں تو نہیں ہیں۔ کفار و مشرکین اچھی طرح جانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی جانتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی واقف تھے، اور دوسرے انبیاء سے واقف تھے کہ وہ یہی بات تو کیا کرتے تھے، اسلام ہی کی تو دعوت دیا کرتے تھے، ان کو برائیوں سے روکنے کی تو کوشش کیا کرتے تھے۔ اور پھر اب یہ جو آخری رسول آئے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے تو وہ اچھی طرح واقف ہیں، وہ ان کے درمیان ہی پلے بڑھے ہیں، ان کے درمیان ہی جوان ہوئے ہیں، ان کے کردار سے سب اچھی طرح واقف ہیں کہ کس قدر شاندار کردار کے وہ مالک رہے ہیں اپنی زندگی میں۔ یعنی اتنا اچھا کردار کہ یہی لوگ ان کو یعنی کفار مشرکین ان کو صادق اور امین کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، خطاب کیا کرتے تھے۔ پھر ایسے آدمی نے جب کوئی کلام لایا اور جب وہ کہتا ہے کہ نبی ہوں، تو یہ مان کے کیوں نہیں دیتے؟ ایسی کیا انہونی بات وہ کر رہا ہے؟ پھر ایک اور بھی شاید ان کو یہ خیال ہو کہ وہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، یعنی ان کو کچھ ہوش نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ سراسر بیہودہ بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل حق ہے، سچی بات کہہ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سچی بات اکثر لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے، کیونکہ وہ ان کے خلاف پڑتی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب جو سردار قریش تھے، جو اچھے مالدار لوگ تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ بات مان لی گئی، یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ حق ہے، تو ان کا اقتدار ختم ہو جائے گا، ان کی دولت غریبوں میں بڑھ جائے گی،
اور شاید پھر وہ کنگال ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے اسی سوچ کے مطابق حق ہوتا، یعنی حق بات اگر یہی ہوتی جو یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر سارا نظام الٹ پلٹ جاتا. یعنی صرف امیر ہی لوگ امیر ہوتے چلے جاتے، غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا، اور ہر حکم انہی لوگوں کا چلتا، انہی سرداروں کا چلتا، غریب کی کوئی سنتا ہی نہیں، اور پورا نظام الٹ پلٹ جاتا، نظام درہم برہم ہو جاتا. تو انہیں غور کرنا چاہیے کہ یہ ان کی اپنی بھلائی کے لیے ہے، ان کے اپنے سدھار کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں. جو کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ ان کی اپنی بہتری کے لیے، اگر وہ اسے قبول کر لیں تو. پھر ایک اور بھی بات شاید ان کے ذہن میں آتی ہو. فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ تم اپنے ذاتی فائدے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو. تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تم نے ان سے کچھ مانگا ہے؟ نہ ہرگز نہیں. اللہ کا دیا تمہارے پاس سب کچھ ہے، تم کو کسی قسم کی کوئی محتاجی نہیں ہے. تم تکلیفیں اٹھا رہے ہو صرف ان کی بہتری کے لیے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ان سرداروں نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی لالچیں بھی دی تھیں. ان کو کہا تھا کہ ہم آپ کو اپنا سردار مان لیں گے. ان کو کہا تھا کہ آپ قبیلے کی جس عورت سے کہیں آپ کا ہم نکاح کر دیں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ترغیب کی طرف توجہ نہیں دی، ان سب لالچوں کو ٹھکرا دیا، اور بس یہی ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہے، نہ میں تم سے کچھ مانگتا ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ تم لوگ سدھر جاؤ، برے اعمال چھوڑ دو، غریبوں کا مسکینوں کا خیال کرو. لیکن چونکہ ان لوگوں کا عقیدہ آخرت کے بارے میں کمزور ہے، وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں کر لیں. اور یہ کلام اسی طرف ان کو لانا چاہتا ہے کہ آخرت ایک بہت اہم اور یقینی چیز ہے جو وقت پر آ کر رہے گی، جب ان کے اعمال کا حساب ہوگا. اور اسی حساب سے یہ ڈرتے ہیں، اسی لیے اسے بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن بھاگ نہیں سکتے. یہ یقیناً وہ دن آئے گا جب ان سب کو اپنے اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا، اپنے برے اعمال کی سزا بھگتنی ہوگی. اسی سے وہ آگے آنکھیں بند کر کے رہنا چاہتے تھے، اور اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جگانا چاہتے تھے کہ دیکھو اس غلط فہمی میں نہ رہو، جو کچھ میں لایا ہوں یہ حق ہے، یقیناً تم کو اس کے مطابق ایک دن آئے گا کہ جواب دینا ہوگا. اور وہ پروردگار جس نے ہم کو تم کو پیدا کیا ہے وہ ان سب باتوں پر گواہ ہے. یہی بات اس وقت کے برے لوگوں سے کہی جا رہی تھی، یہی بات ہر دور کے برے لوگوں سے کہی جائے گی کہ یہ سب کچھ دنیا کی زندگی ایک بار ختم ہو جائے گی اور سب کو اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا. اور جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں، ظلم کیے ہیں، فساد کیے ہیں، ان کو اپنے انجام کو پہنچنا ہوگا اور سخت ترین سزا بھگتنی ہوگی. یہی اس قرآن کا، اللہ کے اس کلام کا لب لباب ہے، اور یہی سبق ہے جو مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان باتوں کو سمجھیں اور ان کی اہمیت سے واقف ہو جائیں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.